بشرا رمضان کی بات کریں تو رمضان تو اللہ کا شکر ہے کہ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے وہ بڑا زبردست جاتا ہے ماشاءاللہ. سارے روزے رکھنے بڑے کوشش کر کے روزے, اور میں تو اسپیشلی روزے رکھتا ہوں. پہلے تو میرا یہ طے ہوتا ہے کہ جناب اس سے کوئی میں اپنا ویٹ شیٹ کم کروں گا, لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب رزلٹ یہ آتا ہے رمضان ختم ہوتا ہے میرے 5 کلو ویٹ بڑھ گیا ہوتا ہے. تو اس کے معاملات بھی ہوتے ہیں. آپ نے یہ کوشش کرے, باس جو ہے وہ کہتی ہیں کہ ویٹ کم کرے. ہاں باس نے مجھے کہا ہے, باس نے مجھے کہا ہے, اس نے کہا ہے کہ پاپا آپ اسمارٹ ہو جائیں, اسمارٹ بن جائیں. اس کا میں ایک بڑا مزیدار واقعہ بتاتا ہوں تمہیں. وہ ایک دن آئی تو نا کہ ماما نے مجھے کہا نہیں یہ اس نے کوئی بات کرنی. میں نے کہا کیا بات کرنی تم؟ نہیں اس کی ماما نے کہا پاپا کو بتایا تم نے؟ اسے کہا نہیں. تو میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتی پاپا آپ ادھر آ جائیں, میں نے ادھر نہیں بات کرنی. بھائی بیٹھا ہوا تھا, وہ ساتھ میں لے گئی ادھر ڈرائنگ روم میں, جا کے نا اسے بات کرتے ہوئے نا آنکھوں میں نا اس کے جھلکنے لگ پڑا بشرا, وہ پانی سے نظر. میں کہا کیا ہوا بیبی؟ رو رہی تھی, برا غصہ اور پتہ ایسے کر کے نا. میں نے کیا اسماعیل کو بتا, اسماعیل ان کی تو چھوٹی سی کیوٹ سی بیٹی ہے, 2.5 سال کی ہے, ہارڈلی 2.5 سال کی ہے. وہ بالکل پرنسس کی طرح نازک سی ڈیلیکیٹ سی ہے. تو وہ ان کی فیملی کا باس ہے, یہ ان کو کہتے ہیں باس. میرا اگلا سوال جو ہے وہ باس کون ہے؟ یہ ایکچولی اسی کا سے پوچھا, میں اسی کا بتا رہا ہوں. تو یہ ویٹ کم کرنے پہ نا, تو میں نے کہا کیا ہوا؟ اس سے اپنی فرینڈ کا نام لیا اور بڑے غصے میں کہا, کہتی ہوں میری وہ فرینڈ ہے لیکن اب نہیں. میں نے کیوں؟ کہتی ہے کہ تمہارے پاپا موٹے ہیں. اچھا, تو میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ میں ہنس پڑا. میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ میں نے کہا کیا پھر کیا ہوا؟ تم نے کہنا میرے پاپا کیا کہتے ہیں ان کو کھانے پینے کے. نہیں, میں نے کہا میرے پاپا اسمارٹ ہیں. تو میں کہا پھر پاپا اسمارٹ ہو جائیں. جب اس دن کے بعد میں نے یہ سوچا ہے کہ جناب میں کچھ پریشر آ گیا. لیکن رمضان جو ہے نا, رمضان اتنا زبردست ہمارا, اس میں ہمیں نماز تو ایک تو پڑھتے ہیں باقاعدگی سے, پھر دوسرا ایک اس میں جو ہے نا کوئی قسم کی ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہماری نماز ہم پڑھیں ساری کی سارے. کوشش کرتے ہیں. دیکھیں اب میں ویسا تو میں جھوٹ بولتا ہی نہیں ہوں, میں سیدھی ہم صحیح بات کرتے. کوشش کرنی چاہیے, ہمیں کہا گیا کہ کوشش کریں, اچھے کی کوشش کریں. اچھا کام تو میں کرتا رہتا ہوں, لیکن رمضان کے اندر ایک جو خوبصورتی ہے نا سب سے بڑی, آپ اکثر دسترخوان کے اوپر اکٹھے ہوتے ہیں افطاری کے ٹائم, اور آپ جو اتنی خوبصورتی ہے اس میں, چاہے میں آفس میں ہوں کہیں پہ ہوں, اگر کہیں پہ کوئی زبردستی کوئی دوستی کی یا کسی ڈپارٹمنٹ کوئی افطار ہو میں وہ کرتے ہیں. ادروائز میں کوشش ہوتی تھی کہ اپنے گھر میں کریں. یہ اس کی اتنی خوبصورتی ہے کہ آپ کے گھر میں اگر آپ کے والدین اگر موجود ہیں, اگر دادا دادی موجود ہیں, تو ایک عجیب ماشاءاللہ ایک پر رونق سا ایک وہ دسترخوان ہوتا ہے, محبتیں بانٹنے کا. رمضان جو ہے نا. نسیم, میں آپ سے نا ایک چیز جاننا چاہوں گا آپ کے حوالے سے, اور پوری جب ہم جنگ گروپ کی جرنی کو دیکھتے ہیں اور آپ کے کریئر کو دیکھتے ہیں, تو اس کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ اس سینئر لیول پہ اسپیسیفکلی کرائم رپورٹنگ کے اندر پہنچتے ہوئے آپ نے بہت زیادہ انکشافات کیے ہیں, وقت سے پہلے بہت سی چیزوں سے پردہ اٹھایا ہے, کیونکہ لوگ پہلے سوال کرتے نہیں انجتے نہیں, انج ہونا نہیں, انج کے میں, لیکن ایونچولی وہ چیزیں ہوئیں. ہاں بالکل. سپتمبر کے حوالے سے بعض گشت اس طرح مارکیٹ کے اندر چہمگوئیاں ہو رہی ہیں, بات چیت ہو رہی ہے, وسپرز ہیں, حکومت کو خطرہ ہے, معاملات یہ ہوں گے وہ ہوں گے. ابھی تو عید ہے, خوشیاں بانٹنے دیتے ہیں, لیکن 2 4 6 8 مہینے بعد کوئی مشکلات نظر آ رہی ہیں یا معاملات ٹھیک جائیں گے؟ اچھا میں آپ کو ایک خبر بتاؤں, یہ جو آپ نے پیشن گوئی کی بات کی ہے نا, میں آپ کو بھی آپ کہیں پہ لکھ لیں یا پھر اس دن ہم کوئی ان کے ساتھ پوڈ کاسٹ کرتے ہیں یا آپ کیسے کرتے ہیں, ہم بات کریں گے, کچھ نہیں ہونا. اچھا کوئی کچھ نہیں ہے, یہ سب لوگوں کی خواہشات ہیں, دل کی خواہشات ہیں, وہ جو اب کیونکہ آسان ہو گیا نا. پہلے تھا اخبار ہوتا تھا, اخبار میں کوئی خبر آنی ہے تو وہ 24 گھنٹے بعد آنی ہے. آج آپ نے مجھے دی ہے خبر تو میں نے وہ خبر جا کے مجھے سورس سے دی, میں نے جا کے دی, وہ اگلے دن پرنٹ ہوا, کل اگلے دن دوپہر کو یا شام تک وہ خبر کسی لوگوں کو پتہ لگنی. پھر آ گیا جی چینل آ گیا. چینل میں تو ہم بات کرتے ہیں تو ویری 1 آدھ گھنٹے میں 2 گھنٹے میں ادھر خبر اب آگے منٹس کی بات. اچھا اب اخبار کا بھی کہ ایڈیٹوریل ہوتا ہے, اخبار کا ایڈیٹوریل ہے, اس ایڈیٹوریل کے مطابق اس کے ایڈیٹوریل پالیسی کے مطابق ہی خبر باہر نکلتی ہے, ٹھیک ہے نا. اسی طرح ٹی وی چینل کا بھی ایڈیٹوریل ہے. جب آ گیا ڈیجیٹل, اب میں RNN کی بات نہیں کروں گا, تو اس کی تو مکمل ایک ایڈیٹوریل اس کے پالیسی ہے
تو اب آگے ڈیجیٹل کیا ہو گیا کہ میں نے موبائل فون اٹھایا اور میں جاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں کہیں پہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوا تو میں نے اپنے انداز میں اس کو بیان کرنا شروع کر دیا, اپنے انداز میں بیان کرنا شروع کر دیا. اب ہر بندے کے پاس وہ آ گیا, ایک کنٹرول آ گیا, اور وہ ایک نئے دور میں ہم انٹر ہو چکے ہیں. اور ہر بندہ بغیر پالیسی کے جو اس کا مائنڈ ہے جو وہ بول دے گا. لفظ ہے جس کا مائنڈ میں جو جھوٹ ہے, یہ آپ نے اچھی بڑی پیاری بات کی, ذات کا جھوٹ. اب میں ذرا نپی تو نہیں کر پاتا, لیکن آپ کی بات میں کہتا ہوں جس کے دماغ میں جو خناس ہے, جو جھوٹ ہے, جو کسی پلیٹ فارم پہ نہیں بات کر سکتا نا, وہ میرے ساتھ شیئر کرے گا. اچھا میں تو بات کروں گا حقائق کے اوپر جو مجھے نظر آ رہی ہوگی, میرے کوئی ثبوت کے اوپر, یا پھر کوئی میری جو میں اپنی تجزیہ بھی دوں گا, تبصرہ بھی دوں گا نا, بڑا میں دیکھ کے کیلکولیٹڈ بولوں گا. اب یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں اکثر سوشل میڈیا پہ بعض لوگ آتے ہیں, پتہ نہیں کیا بات کر جاتے ہیں, وہ وائرل ہو رہے ہوتے ہیں. انہوں نے ویسے ہی بولی ہوتی اور نہ اس کا کوئی وجود ہوتا, جھوٹ ہوتا نہ سر نہ پیر. کیوں؟ لوگ سننا چاہ رہے ہیں. اچھا آپ سننا چاہ رہے ہیں. اچھا لوگ یہ بھی سننا چاہ رہے ہیں حکومت آپ کے مطابق نہیں جا رہی. کیا یہ پہلی حکومت, پہلا ٹینیور ہمیں 5 سالہ حکومت کا نظر آ رہا ہے وزیر اعظم کا, کسی جو پورا کر رہے ہیں؟ یہ بھی پھر کامنٹ کر دیں. اچھا اس میں جیسے جیسے ٹائم گزرتا ہے نا, جیسے ٹائم گزرتا ہے آپ اپنی پچھلی خرابیاں کو درست کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ جو حکومت ہے, اب اس حکومت کے آپ دیکھیں یہ سیکنڈ پیڑھی آئی ہوئی ہے اس میں, اور وہ پیڑھی ہے جیسے آپ پنجاب کی بات لے لیں, مریم نواز صاحبہ. مریم نواز صاحبہ کی جب آنکھ کھلی تو وہ ایک وزیر کی بیٹی تھی, مطلب اصول ہوش جب سمجھ آئی ان کو, تو ایک منسٹر سے وزیر خزانہ تھے, پھر وزیر اعلیٰ ہوئے, پھر وزیر, ان کی ٹریننگ ہو گئی. اب انہوں نے وہ ساری خامیاں, وہ جو غلطیاں, اب مثال کے طور پہ یہ میں اب یہاں پہ بات میں کر دوں گا کہ جو یہ پیکا ایکٹ آیا, اس سے پہلے تو کبھی نہیں تھا. قانون تھا, ہر طرح کے قانون تھے, ڈیفیمیشن کا قانون تھا, لیکن ایک پیکا ایکٹ آ گیا بالکل اس طریقے سے کہ آپ کسی کو بھی پکڑ کے اندر دے دیں. کالا گندا قانون سر, سارا قانون. اچھا اب اس کے بعد اگلی چیز آ جائے نا, اب سی سی ڈی ہے. میں کہتا ہوں سی سی ڈی نے کمال کام کیا. ٹھیک ہے, سی سی ڈی کمال کام کیا. کیا کیا کام؟ کمال کام یہ کیا ہے کہ آج ہم بیٹھے یہاں پہ بات کر رہے ہیں نا, رمضان ہوتی تھی شروع پچھلے سال سے, اور اس سے پچھلے سال چلے جائیں 2 سال, اس 1 سال سے پچھلے سال چلے جائیں, رمضان جیسے شروع ہوتی تھی ڈکیتی کی وارداتیں ہوتی تھی. آپ نے کرائم کی بات کی, میں بتا رہا ہوں آپ اس کی بات سے اس سے ملتا, اس سے جڑا ہوئے بات. وارداتیں ہوتی تھیں, وارداتیں اتنی زیادہ ہوتی تھیں, مطلب آپ یہ سے لاہور میں نہیں, پورے پنجاب میں, سندھ میں بے بہا. ہوتا کیا تھا کہ آپ اے ٹی ایم میں گئے ہیں, اے ٹی ایم سے پیسے نکالنے ہیں, اگر آپ نکالنے میں اوپر سے بندہ آ گیا گن مین, اس کو کوئی پرواہ نہیں کہ سی سی ٹی وی بن رہی ہے, اس نے رکھا, اس نے کہا باقی پیسے بھی نکال, اس کا اے ٹی ایم جتنا اس کی لمٹ ہوتی تھی نکلوا کے لے گئے. اچھا آپ وہاں پہ ایک پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ ہیں, چھوٹے فیکٹریوں والے, چھوٹے چھوٹے کارخانوں والے, وہ کیش میں سیلری دیتے ہیں, ان کے اکاؤنٹس نہیں ہوتے. ان کا وہ بینک کا جو مینیجر ہے یا پھر اکاؤنٹنٹ ہے, وہ گیا, انہیں بینک میں کیش لے کے نکلا, ڈکیتی ہو گئی. اچھا یہ ساری ڈکیتیاں ہوتی تھی باقاعدگی سے, گھروں میں ہوتی تھی, خواتین لوٹی جاتی, موبائل لوٹے. کیوں کہ عید ہے, ہر بندے نے اپنے بچوں کو پیسے کپڑے پہنانے, ڈاکو چور نے بھی پہنانے. تو ڈاکو چور جو بنتے تھے ان کو یہ ایزی منی, آسان طریقہ لگتا. سی سی ڈی کے بقول میں بھی بات کرنے لگا, آپ نے پوچھا کہ کیا ہے. سی سی ڈی آئی, سی سی ڈی نے آتے ہی اس نے کہا جی بس آپ نے انجام تک پہنچنا ہے. بندے نے جو واردات یہ ہے, جو کہتے ہیں ایون کہ جو لوگ جیلوں میں تھے, ٹھیک ہے نا, وہ اور مقدموں میں باہر آئے تو ان کے ساتھی چھڑانے آ گئے. اب غیب سے کوئی مدد ہو رہی ہے, غیب سے جو ساتھی آ جاتے ہیں نا جلدی. یہ گیپ کی آپ نے بات کی ہے, یہی سے ہم آگے بات بڑھائیں گے. یہ گیپ کی جو مدد ہے پوری نہیں ہوئی بات کریں کر لیں, اجازت ہے, بشرا کو اجازت ہے. اچھا اب یہ لوگوں کو 100 اعتراض ہو کہ یہ کیس ہوا, یہ متنازع کیس ہے, یہ بھی جو پیچھے بھٹی والا کیس تھا, پھر کیا نعمان کیسر والا اسپین والا کیس ہے, پھر اس سے پہلے ایک وہ 3 بھائی اور 2 بہن. لوگوں کو ہوگا اس پہ اعتراض, مجھے بھی ہوتا ہے, میں بھی کرتا ہوں, جب میں کوئی چیز دیکھتا ہوں میں بھی کرتا ہوں. لیکن اس کے ساتھ جو ہمارے لاہور میں 2 کروڑ عوام ہیں, 2 کروڑ عوام میں سے کوئی میں کہتا ہوں 80% جو وارداتیں تھیں, 80 سے 85% وارداتیں
جو لوگوں سے ہوتی تھی. اب ریشو نکال دیں کتنے ہزاروں بنتے ہیں, اس میں ہزاروں لوگ بنتے ہیں. وہ لوگ محفوظ ہوئے ہیں. کس وجہ سے محفوظ ہوئے ہیں؟ کہ ان کو پتا ہے کہ اگر ہم نے کوئی ڈکیتی کی واردات کی, کسی کے گھر میں گھسے یا کسی کو چھینا, تو کوئی پتہ نہیں سانو 7.5 چھڑانا آ جانا, اور CCD آ جائے گا. ظاہر CCD مجھے موقع دیں, مجھے موقع دیجیے.